لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے. پھر درود و سلام سارے انبیاء علیہم السلام پر بالخصوص سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان اسلام، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج میں جس موضوع کے تحت ہمیں بات کرنی ہے اسلامی اخلاق اور آج کا مسلمان. اس حوالے سے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور آپ کے نرم لہجے کی تعریف بیان فرمائی. میرے دوستو، یقیناً آپ سب مرد و خواتین بڑے ہی خوش نصیب ہیں. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ نے اذان جمعہ سے پہلے اپنی حاضری درج کرائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کے، ہمارے محلے اور بستی کے ہر ایک مرد عورت کو جو ہے ہر نماز باجمع ادا کرنے کی اور خاص طور پر جمعہ کے روز اذان جمعہ سے پہلے اپنی حاضری کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست اور عزیزوں، میں اور آپ جس دین اور اسلام کو مانتے ہیں وہ مذہب اسلام ہے، اور یہ مذہب اللہ رب العالمین کو مقبول اور محمود ہے. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو سب سے زبردست محبوب جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی آدمی، اگر کوئی عورت اپنی زندگی کے لیے منہج اور طریقے کے اعتبار سے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلتے ہیں تو ان کا وہ معاملہ، ان کا وہ چلنا اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. اسلام نے جہاں عقائد اور عبادات، حقوق و معاملات کے ساتھ لوگوں کی ذہنی روحانی تربیت کی ہے، وہیں پر بنی نوع انسان کے لیے اخلاق حسنہ کا ایک ایسا گلدستہ پیش کیا ہے جس کی بنا پر اسلام کو مذہب اخلاق کہنا بے جا نہ ہوگا. یہ عجیب بات ہے، جس مذہب کو، مذہب اسلام کو اخلاقی مذہب کہنا ہمیں ذرا بھی جھجک اور حیا نہیں ہوگی، وہیں پر ایک مسلمان کو آپ دیکھیں اس کا اخلاق اور اس کا کردار کیسا ہے. جبکہ اسلام نے کائنات کی تمام تر امتوں کی، عوام و خواص کی خوشحالی اور امن و سکون کو جو بنیادی جو ٹارگیٹ دیا، ہدف دیا، وہ اخلاق کو دیا. اسی وجہ سے تمام افعال خیر کا سرچشمہ اخلاق بتایا گیا. میرے اور آپ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق. لیکن کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. اگر کوئی آدمی نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے، اگر وہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، اس کی بد کرداری سے، اس کے معاملہ سے اگر لوگ بیزار ہیں تو وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ سیف رہے. میں اپنی جگہ، آپ میں کا ہر بھائی، ہر بہن اپنی جگہ جائز ہے، کیا میری زبان سے، کیا میرے ہاتھ
معاملات سے، کیا میرے معاملات سے میرے گھر کے اقراب و اقران کے پڑوسی، میری مارکیٹ میں رہنے والے میرے پڑوسی، میرے ملنے جلنے والے رشتے دار، میرے معاملات کرنے والے گاہک کیا سیف ہیں، محفوظ ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ نہیں تو پھر مجھے اپنے اسلام کا جائزہ لینا ہوگا۔ بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے اچھے اخلاق کا نام۔ برائی کیا ہے؟ والاثم ما حاق فی صدرک، گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ آدمی کے دل میں جو چیز کھٹکتی ہے اور جب کوئی کرتے ہوئے آدمی اپنے عمل پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اپنے بلیک کرتوت کو، کالے کرتوت کو چھپانا چاہتا ہے، کوئی کام کرتے ہوئے آدمی چھپ چھپا کر رہا ہے تو وہ جان لے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ الاثم ما حاق فی صدرک، گناہ یہ ہے کہ جو آدمی کے دل میں کھٹکے۔ انسانی زندگی میں اخلاق و اعمال بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، اور انسانوں کو حیوانوں کے بالمقابل جو فوقیت اور برتری ہے، اللہ نے جو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خاکے میں بنایا۔ اگر یہ انسان اپنی زندگی کے اندر رب کی بندگی اختیار نہیں کرتا ہے اور اخلاق حسنہ کو اختیار نہیں کرتا ہے تو اللہ نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو بالکل نچلے درجے میں بھیج دیں۔ بات معلوم ہوئی کہ انسان کی زندگی کے اندر عقیدہ ہے، توحید ہے، اور پھر عملی اعتبار سے اور اس کی زندگی کے اندر معاملات کے اعتبار سے اچھے اخلاق ہیں تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ تو بات یہ ہے انسان کو حیوانوں کے بالمقابل جو فوقیت ہے، برتری حاصل ہے، وہ اخلاق اور کردار کی بنیاد پر ہے۔ دولت اور روپے کے پیسے نہیں، جس کا اچھا بڑا بنگلہ ہے وہ بڑا مشہور آدمی ہے، جس کا اچھا بنگلہ ہے وہ با اخلاق ہے، وہ اچھا مسلمان ہے، جو بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ اچھا مسلمان ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ آدمی اچھا مسلمان ہے۔ اور پھر کہا پچھلے تمام انبیاء اور رسل کی دعوت کا خلاصہ عالم انسانیت کو توحید کے ساتھ اخلاق کا سبق پڑھایا۔ آپ غور کریں، ہر نبی اور رسول نے اپنی زندگی میں نبوت کی بعثت کا مقصد توحید باری تعالیٰ بتایا۔ اور ہم اہل حدیث اگر ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو لوگ بیزار ہوتے ہیں، ارے کیا ہے کب دیکھے تو خالی توحید بولتے ہیں۔ بات اول سے آخر تک ہر نبی نے توحید کا پیغام پہنچایا، اور جس کی توحید اچھی ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میں اخلاق کے جتنے بھی معاملات ہیں، درجات ہیں، اس کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کو پتا ہے جس وقت میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بھیجے گئے تھے، وہ زمانہ کون سا کہلاتا تھا بھائی؟ کون سا زمانہ تھا؟ جاہلیت کا بولتے تھے، جس وقت بھائی کا دشمن تھا، گھروں میں لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کرتے، ہر وقت ہر چیز میں کہنا رہا تھا۔ لیکن جس وقت پیارے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے اندر اخلاق کا سبق کھول کر پلایا، آپ پہلے ہر چیز میں سامنے والوں کو اخلاق کا سبق اپنی زندگی کے اندر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاشرہ کرایا، مکی اور مدنی بھائی کے اندر بھائی چارہ کرایا، مدنی بھائیوں نے کہا میرے دو بات، آپ ایک بات لیجیے، میری دو بیویاں جس کو چاہوں میں سے طلاق دیتا ہوں، پھر آپ اس کے بعد اس سے نکاح عدت کے بعد۔ اللہ اکبر، میرے بھائی جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، اس زمانے کے لوگوں کو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی تعلیم سے لوگوں کے مراتب کو اتنا اونچا بنایا۔ گاندھی جی کو کہنا پڑا اگر تم بچے سے حکومت کرنا چاہتے ہو تو حضرت عمر کی زندگی پڑھ لو۔ یہ عمر ہیں جو اونٹوں کو چلانا نہیں جانتے تھے، اونٹ لے جاتے جنگل میں گھما کر آتے، باپ کی پٹکار سنتے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن کی برکت سے اور اخلاق کی برکت سے، سب سے بڑی بات توحید کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا سنوارا، اتنا اٹھایا، جس کو میں اور آپ پڑھتے پیچھے رہ جائیں۔ میرے دوست اور عزیزوں، آپ کے اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہونے کی شہادت قرآن نے بھی دی۔ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائد ہیں۔ اسلام کے اخلاق کی اہمیت 100 مسئلہ سے کچھ کم نہیں۔ اگر کوئی آدمی خوب نمازیں پڑھتا ہے، خوب روزے رکھتا ہے، اگر وہ با اخلاق نہیں ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، تو اس کی نمازیں، اس کے روزے اس کے منہ پر ماری جائیں۔ ایک اچھے نمازی کے لیے، ایک اچھے ایمان والے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اخلاق کا
اپنے آپ کو اخلاق کا بہتر بنائیں. انسان کے انجام کو بنانے اور بگاڑنے، انسانی زندگی کی تعمیر اور تقریب میں اخلاق کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. روز قیامت بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. بعض اعمال جن کا وزن بہت زیادہ ہوگا، ان میں سے ایک اخلاق حسنہ ہے جس کو اچھا کردار کہے. اب سوال یہ ہے، یہ اخلاق کون سی مارکیٹ میں ملے گا، کون سی ڈیمانڈ میں ملے گا، کہاں پر ملے گا؟ اگر واقعی اخلاق روپیوں سے، پیسوں سے، عہدے اور منصب سے خریدا جاتا تو دنیا میں جتنا زیادہ مالدار آدمی ہوتا اتنا اچھا با اخلاق ہوتا. لیکن بات ایسی نہیں ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی حسن اخلاق کے ذریعے تہجد گزار اور روزے دار کے قائم مقام درجہ حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میرے بھائیوں، ایک آدمی رات بھر تہجد پڑھتا ہے، رات تہجد پڑھتا ہے. ایک آدمی پورا دن کا روزہ رکھتا ہے. لیکن ایک آدمی جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی زبان اچھی ہے، جس کا معاملہ اچھا ہے، جس کے لین دین اچھے ہیں، جس کے ساتھ رہنے والے اس کے لوگ تعریف کرتے ہیں، یقین مانیے وہ آدمی وہ تہجد گزار اور روزے دار کا درجہ حاصل کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. اے ایمان والوں، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. واعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو. وافعلوا الخیر، تم نیکی کے کام کرو. آج امت مسلمہ کے انحطاط و زوال کا اولین سبب اخلاقی بحران ہے. آج مسلمان مارے پیٹے جانے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ، سب سے گندی وجہ مسلمانوں کی بد اخلاقی اور بد کرداری ہے. مسلمان بولتے ہیں، ان کا چڑچڑاہٹ پن، ان کے معاملات، ان کا کردار، لین دین، چھوٹ، ہیرا پھیری. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پڑوس میں رہنا کوئی پسند نہیں کرتا؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن سے لین دین کرنے کو کوئی پسند نہیں کرتا؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی گلی اور جن کی بستی میں گزرنے کو وہ سروس بوائے ہوتے ہیں، وہ لڑکے تک اس محلے اور بستی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں آج ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کے اخلاق کتنی پستی کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر جب کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا ساری کائنات کے ایمان والے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کی زندگی اخلاق حسنہ سے آراستہ و پیراستہ ہے. آپ نبی بننے سے پہلے کی زندگی اٹھا لیں، نبی بنائے جانے سے پہلے کی زندگی اٹھا لیں. صرف ایک دو مثالوں سے آگے بڑھیں. آپ جس وقت نبی بنے گئے، نبی بنائے جانے سے پہلے کی زندگی دیکھ لیں. کفار و مشرکین آپ کو الصادق الامین، آپ بڑے سچے ہیں، آپ بڑے امانتدار ہیں، آپ بڑے نیکوکار ہیں. وہ حفظ الفضول کا معاملہ لیں یا پھر وہ بیت اللہ کے اندر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد السرو حجر اسود کا معاملہ رکھنے کا معاملہ، اس وقت جس وقت لوگوں نے دیکھا کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا ہم اس کے پیچھے سے راضی ہیں. اور ایک سب سے بڑی بات، جس وقت آپ نبی بنائے گئے، صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو ایک ایک خاندان کے قبیلوں کو بلایا اور لوگوں سے کہا لوگوں میں پہاڑ کی اونچائی پر کھڑا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ سارے لوگوں نے یک لخت ایک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام ابھی نبی بنائے جانے کا اعلان نہیں کیا، ابھی نبی بنائے جانے کا اعلان نہیں کیے. یہ وہ شخص ہیں جن کے 40 سال اپنا میں گزرے، محلے اور بستی میں گزرے ہیں. آپ کے قریب کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے محلے اور بستی کے لوگ ہیں جو آپ کی بات، آپ کا پیغام سننے کے لیے صفا پہاڑی کے پاس پہنچے ہیں. اور سارے لوگ آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں ما جربنا علیک کذبا، اے محمد ہم نے آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. اے امت محمد کے مسلمانوں، ماننے والوں، مرد اور عورتوں، کیا واقعی ہماری زندگی کے اندر جھوٹ نہیں ہے؟ جس نبی کے گھر میں پڑھنے کی بات ہم کرتے ہیں، جس نبی کے
طریقے پر جینے اور مرنے کی بات ہم کرتے ہیں. نبی کا یہ طریقہ تھا. کفار اور مشرکین نے 40 سال زندگی کا رزلٹ ایک جملے میں پیش کیا. ماں جربنا علیہ کا کذبا، اے محمد ہم نے آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. آج صبح جھوٹ، شام جھوٹ، آتے جاتے کاروبار میں، گھر میں، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، سب کے ساتھ جھوٹ. اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت کرنا ہے. میرے دوستوں، یہ پیارے نبی علیہ السلام کے تعلق سے. اور آپ جب نبی بنائے گئے، جب آپ نبی بنائے گئے، چند لوگوں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ان سے کہا اللہ کے نبی کا معاملہ کیا ہے، آپ کی روٹین کیا ہے؟ اما عائشہ پوچھتی اما قرأت القرآن، کیا جی تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کہا نا خلق القرآن، جو کچھ قرآن نبی کا اخلاق. سبحان اللہ. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، اس بیان کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بڑھ کر بتایا. یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ گھر کی بیوی اما عائشہ نے آپ کے تعلق سے کہا کہ کانا خلق القرآن، جو آپ کی چھوٹی بیوی، آپ کی چہیتی بیوی، اور آپ کی وہ بیوی جو 40 سال کی عمر میں 25 سال نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر کر آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے لین دین سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام جو بھیجا تھا. جس وقت آپ نبی بنائے گئے، آپ گھر پہنچے حیران پریشان ہو کر، پسینے میں شرابور ہیں، اور آپ گھر میں کہہ رہے ہیں سب ملونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ایسے لگ رہا ہے میں اب چلے جاؤں گا، اب میں مر جاؤں، اب میں لگتا ہے میں نہیں رہ پاؤں، میں جی نہیں پاؤں. تسلی دیتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اور آپ کی ایک لمبی فہرست بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ اخلاق کے مالک ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو کھندلتے نہیں ہیں. آج اگر کوئی گر رہا ہے ہم اس کو کھندل کر آگے جاتے ہیں. میرے بھائی یہ نبی کا اخلاق نہیں ہے. دیکھیے نبی بنے جانے سے پہلے، نبوت کے بعد اور نبوت سے پہلے کی زندگی، آپ کی زندگی میں جو اخلاق اور کردار کا معاملہ ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور دلیل ہے. کہنے والے نے کہا تھا تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن جو کام کسی انسان کا کردار کرے. زید بن حارثہ یہ وہ شخص ہے جو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے غلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. وہ تھے زید بن حارثہ. زید بن حارثہ ایک لمبے وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. زید کے باپ حارثہ نے ایک بڑی اماؤنٹ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو آزاد کرائیں. اور آ کر اللہ کے نبی سے ملاقات کی. بات یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، آپ اس کی قیمت بولیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں آپ لے جا سکتے ہیں، آپ لے جاؤ. اتنا خوش کہ میرا بیٹا، میں جس کی آزادی کے لیے کتنی بڑی اماؤنٹ لاؤں، جو منہ مانگی رقم دینے کے لیے اپنے ساتھ گھنٹی لے کر آیا ہوں، اور پھر یہ محمد ایسی تجھے میرے بیٹے کو دے رہے ہیں. خوشی خوشی اپنے بیٹے کے پاس گئے. جیسے باپ بیٹے کا آمنا سامنا ہوا، ایک زمانے کے بعد باپ بیٹے مل رہے ہیں تو اس خوشی کو فیل کیجیے. بڑے ہی خوش یہاں انداز میں پرورگیر ہوتے، معانقہ کرتے ہیں، باپ بیٹے اشکبار ہوتے. کچھ دیر کے بعد باپ حارث اپنے بیٹے زید سے بولتے ہیں بیٹا زید اب چلو ہمارے. کہاں؟ نہیں بیٹا میں نے محمد سے بات کی ہے، محمد نے تم کو آزاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں. میرے بھائیوں، ایک آقا، ایک سیٹ ہیں، ایک مالک ہیں، ایک حاکم ہیں، ایک سرپرست ہیں، ایک پیرنٹس ہیں، ایک بڑے ہیں،